الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز علماء کرام، جماعت و جمعیت کے امیر اور ذمہ داران مسجد اور بزرگوں، نوجوانوں، امت کے ماں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے شیخ محترم نے کئی مفید اور اہم باتیں ہمارے سامنے ذکر کی ہے. جیسا کہ ہم لوگ ابھی دیکھ رہے تھے بچوں کا جو مشاہدہ، بچے کس طرح ہمارے سامنے آ کر حدیث پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. میرا ایک سوال ہے، یہ بچے ایک مہینہ مسجد میں بیٹھ کر اتنا علم حاصل کرے، کتنا مہینہ ہے بھائی؟ ایک مہینہ بچے مسجد میں بیٹھ کر اتنا علم حاصل کرے. یہاں جتنے مرد ہیں، جتنے عورتیں ہیں، اگر آپ مسجد سے ہمیشہ زندگی پر تعلق رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا علم دے گا. یاد رکھیں، جمعہ کا خطبہ چلتا ہے نا، پروگرام چلتا ہے، ہر عورت، ہر مرد اپنا تعلق مسجد سے رکھیں، تبھی آپ کو ہدایت مل سکتی ہے. یاد رکھیں، پہلی جو نصیحت میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اپنا تعلق مسجد سے رکھیے، تبھی اللہ آپ کو ہدایت دے گا. سورہ نور میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ کا جو ہدایت ہے وہ کہاں ملے گی؟ یہ ہدایت آپ کو کہاں ملے گی؟ فوری اللہ نے کہا فی بیوت اذن اللہ. کہاں ملے گی بھائی؟ اللہ کے گھر میں. وہ کہاں ہے؟ مسجد ہے. اگر آپ مسجد سے نہیں جڑیں گے تو آپ کو توحید کا علم نہیں ملے گا. اگر آپ مسجد سے نہیں جڑیں گے تو آپ کو ماں باپ کا حق کیا ہے معلوم نہیں ہوگا. اگر آپ مسجد سے نہیں جڑیں گے آپ کو شوہر کا حق کیا ہے معلوم نہیں ہوگا. یعنی کہ ہر شخص، چاہے مرد ہو عورت ہو، اپنا تعلق مسجد سے جوڑیے. جیسا کہ اس دنیا میں تو فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. تب تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے. ایسے وقت اللہ تعالیٰ مخصوص قسم کا سایہ نصیب کرے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا تعلق ہمیشہ مسجد سے رہتا ہے. اس وجہ سے مرد تو مسجد کو آتی، عورتیں بھی مسجد کو آئی ہیں. ہمیشہ عورتیں مسجد کو آئے، جمعہ خطبہ سنیں. کیونکہ آج اگر آپ پورے ہندوستان کے آپ دیکھیں گے زیادہ تر عورتیں مرتد ہوتی ہیں. کیوں بھائی مرتد ہوتی ہے؟ علم نہیں ہے ان کے پاس، علم نہیں ہے، ہندو ہو جاتی ہے. ہماری مسلمان عورتیں ہندو ہوتی ہے، کیوں؟ علم نہیں ہے ان کے پاس. جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم شادی نہ کرو کافر سے. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو کافروں سے شادی کر لیتی ہیں. اسی وجہ سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو مسجد لائے. لیکن یہاں ایک جو مسئلہ ہے، ہم ایسے ہماری بچیوں کو ایسے گھر میں ہم دیتے ہیں، وہ گھر والے مسجد کو نہیں بھیجتے. ہمارے پاس مشہور ہے بعض جماعت والے مسجد کو نہیں بھیجتے بچیوں کو. اگر آپ اپنی بچی کو ایسے گھر میں دیں گے جہاں وہ مسجد کو نہیں بھیجیں گے، کون گمراہ کرتے ہیں؟ خود باپ ہے. خود باپ اپنی بچی کو ایسے گھر میں دیتا ہے، وہ گھر والے اپنی بچی کو مسجد نہیں لاتے ہیں. اسی وجہ سے میں کھلا کہوں گا آپ اہل حدیث گھرانے میں اپنی بچیوں کو دیا تھا، کیونکہ شادی کے بعد بھی وہ بچی مسجد کو آئے ہیں. آپ تاریخ پڑھیں گے، عاتکہ رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ عاتکہ رضی اللہ عنہا. یہ صحابیہ جب شادی کرتی ہے کس سے؟ ان کے پہلے جو شوہر ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ. شادی کس کنڈیشن سے کرتے ہیں؟ اللہ تمنعنی من الذهاب الى المساجد. اے عبداللہ میں آپ سے شادی کروں گی، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ میں شادی کے بعد بھی مسجد جاؤں گی، شادی کے بعد بھی مسجد جاؤں گی. پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے جو شوہر تھے ان کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے سے پہلے کنڈیشن لگاتی ہے. کون؟ عاتکہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ عمر میں آپ سے شادی کروں گی، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ شادی کے بعد بھی میں مسجد جاؤں گی. پھر عمر رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت مل جاتی ہے. پھر شادی کرتے ہی زبیر رضی اللہ عنہ سے، وہی کنڈیشن سے. پھر شادی کرتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ سے. میرا بتانے کا مقصد یہ کہ آپ اپنی بچیوں کو اہل حدیث گھرانے میں دو. کیونکہ کئی ایسے گھرانے ہیں، میں خود جانتا ہوں، ہمارے کیسے ایسے خاندان میں بھی ہے جو اپنی بچیوں کو اٹھا کے دوسرے جماعت میں دیتے ہیں. اب وہ جماعت والے مسجد کو نہیں لاتے ہیں. مسجد کو نہیں لائیں گے تو علم کہاں ملے گا؟ یہ جو ہمارے پاس جو حدیث کا جو علم ہے، کس نے دیا بھائی علم؟ کس نے دیا؟ صحابہ نے دیا. تو صحابہ کہاں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے؟ مسجد میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے. اگر آپ مسجد سے دور رہیں گے آپ جو ہے نا علم سے بھی دور ہو جائیں گے. پہلی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا. دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ جیسا کہ عرفات کا دن آنے والا ہے،
जितना हो सके बल्कि हर मुसलमान, हर नौजवान मर्द और औरत अरफात के दिन रोज़ा रखे, याद रखे। इससे पहले साल में मैं देखा कई ऐसे नौजवान ही जो रोज़ा नहीं रखते हैं अरफात के दिन, जबकि हदीस में आता है कि मन साम यौम अरफा युकफ्फिरु सनत अल्लती क़ब्ला वस्सनत अल्लती बअदा, जो अरफात के दिन रोज़ा रखेगा उसके 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे। कितने साल के? 2 साल के गुनाह। पसंद करिए, एक दिन का रोज़ा है बस, आपको कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन एक दिन रोज़ा रखो। आप याद रखो, ख़ास तौर पर अरफात के दिन तमाम लोग रोज़ा रखो, क्योंकि इस दिन रोज़ा रखने से अल्लाह हमारे 2 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करते हैं। रखेंगे ना इंशाअल्लाह? रखिए इंशाअल्लाह, क्योंकि आज नौजवान नहीं रखते हैं, मामूली समझते हैं। देखिए एक एक नेकी बड़ी कीमती है, याद रखें, एक एक नेकी। फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, हर नेकी का बदला अल्लाह ताला आपको देगा। कल यही बाप, देखिए मामूली चीज़ नहीं है, कल ये बाप अपने बेटे के पास आकर बोलेगा हशर के मैदान में, ए बेटे आज मुझे एक नेकी दे दे। वही बेटा बोलेगा मैं अब्बू जान मैं भी इसी नेकी का मोहताज हूँ। ये माँ आके अपनी बेटी से बोलेगी बेटी मुझे एक नेकी दे दे, यही बेटी बोलेगी अरे अम्मी जान मैं नेकी नहीं दे सकती। यानी कि नेकियों, यानी कि आप एक दिन का रोज़ा रखेंगे आपके 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे। तीसरी जो चीज़ है, अभी चंद दिन है बस ईद आने वाला है, फिर ईद के बस ईद ख़त्म हो जाए। ईद इन दिनों में कसरत से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बताइए ज़िलहिज्जा शुरू हो चुका है, हम में से कितने लोग 100 मरतबा हमने पढ़ चुके हैं? 100 मरतबा, 3 दिन 4 दिन हो चुका है, क्या हम 100 मरतबा पढ़ चुके हैं? नहीं। जबकि सहाबा इन दिनों में कसरत से तकबीर पढ़ते थे। फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न मिन अत-तस्बीह वत-तहलील वत-तहमीद, जितना हो सके औरतें पकाते पकाते पढ़िए, क्योंकि इन दिनों में सबसे ज़्यादा अल्लाह को जो पसंद है वो है कि अल्लाह की तकबीर बयान करना। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। जहाँ भी आप बाज़ार में हो, दुकान में हो, मकान में हो, हर जगह ये तकबीर पढ़ते रहिए। मैं 3 बातें आपके सामने जिक्र किया, मुख्तसर ये है कि हर औरत हर मर्द अपना ताल्लुक़ मस्जिद से जोड़िए, क्योंकि मस्जिद में आपको इल्म मिलेगा। जब आपके पास इल्म हो तो आप ज़िंदा रहेंगे, गोया कि आपके अंदर तौहीद है। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप जो है ना गुमराह हो जाएंगे। इसी वजह से इल्म हासिल करो मरते दम तक। दूसरी जो चीज़ है, अरफात का रोज़ा हर मुसलमान मर्द और औरत को रखना चाहिए, क्योंकि इससे कितने साल के गुनाह माफ़ होते हैं? 2 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करती हैं। तीसरी जो बात है, जितना हो सके एक मुसलमान तस्बीह और तकबीर पढ़ते रहिए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को भी कबूल फरमाए, और यहाँ के जो मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं मस्जिद अस्सलफ़ुस्सालिह, इनकी भी अल्लाह ताला मेहनत को कबूल फरमाए, हमारे हक़ में ये सदक़े जारिया बनाए, हमारे असातिज़ा की भी जो ना मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को तादम में हयात तौहीद पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।